روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے یا کسی بھی اور وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر ٹوٹ جائے گا تو فوراً جو ہے وہ غسل کرنا ہے، یا اگر روزہ نہیں ٹوٹتا تو غسل کیسے کریں گے؟ مطلب جو ہے وہ گرگرا کریں گے یا ناک میں پانی چڑھانا، یہ کیسا؟ اچھا، اس کے اندر یہ پہلی بات تو ہے کہ اگر احتلام ہوا ہے، کو خواب میں کیفیت بن گئی یا ویسے ہی، تو اس کے اندر اگر ہو گیا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا ٹھیک بالکل ہے، بھی، اور وہ جا کر جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے غسل کر لے، اس کا روزہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ آ گئی کہ اس کی اپنی ایفرٹ اس کے اندر شامل ہو، ہاں، تو پھر اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا اس نے اپنے وجود کو بھی استعمال کیا ہے کہ نہیں، وہ کس طرح کی ہے۔ اگر تو وظیفہ زوجیت ہے تو پھر تو اس کا کفارہ پڑے گا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ناکح الید یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ وغیرہ استعمال کر کے کیا ہے، تو اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ناکح الید ملعون، جو ہاتھ سے ایسا گناہ کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ ہاں، تو یہ اس قسم کی کئی خواہ روایات، روزہ ہو یا نہ ہو، ہاں بالکل عام حالات میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اس پہ لیکن لعنت ہے رسول ہاں اللہ اس کی۔ طرح اگر اس نے کیا ہے اور اس ہاتھ سے برائی کرنے والے پر رسول اللہ کی لعنت ہے، لعنت ہے، بالکل خواہ سلام روزہ ہے یا نہیں یا ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک بالکل۔ ہے، تو اب روزے کی حالت میں اگر اس نے اپنی یہ ایفرٹ کر لی اپنے ہاتھ سے اور انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اس کا کفارہ نہیں ہوگا، اس کی قضا ہوگا، مفتی یعنی صاحب ایک روزہ رکھا جائے۔ یہ جو بات آپ نے کی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور جو ہے وہ کافی اہمیت رکھتی ہے بالخصوص اس دور میں، کہ رسول اللہ کی لعنت ہے جو ہاتھ سے برائی کرتا ہے۔ رسول اللہ کی لعنت جس شخص پر ہو جائے اس شخص پر مطلب پھر اس کی کیا ویلیو ہے اس معاشرے میں، یا بطور انسان اس پر جو لعنت ہے وہ کتنا اثر رکھتی ہے؟ اس کے اندر اس کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اس نے یہ کام از خود کیا ہے، ظاہر ہے چھپ کے کیا ہے، ہاں، تو اس کے گناہ کا اس کو پتا ہے، ٹھیک اس ہے، کو ظاہر نہ کرے، تو اسی طرح باطن میں اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرے اور اخلاص سے توبہ کرے اور آئندہ اس چیز سے بچنے کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے، تو وہ لعنت جو ہے وہ وہاں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ پھر بار بار کرتا اور توبہ بھی نہیں کرتا تو پھر ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس پہ ہم لعنت کر دیں پھر وہ ہمارے قریب نہیں ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ عمل کر کے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے نوجوانوں میں یہ کسی حد تک عام ہے، تو کیا شریعت نے، جس نوجوان کو لت لگ چکی ہے ہاتھ سے برائی کرنے کی، تو کیا شریعت نے کوئی ایسا طریقہ بتایا کہ جس سے یہ چھوڑی جا سکے؟ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بات ایک کہہ دی کہ یہ جسم انسانی اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہوا ہے کہ جس ماحول میں چاہیں یہ سروائیو کرتا ہے۔ وہ اگر خود چھوڑنا چاہیں تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، ایک دن کا وہ جو دن گزر گیا وہ آخری تھا، اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہاتھ سے نہیں۔ برائی کرنے والے کے لیے سزا کیا ہے اسلام میں؟ یہ ظاہر ہے کہ اس کا خفیہ عمل ہے، ٹھیک تو ہے، اس کے اندر اس سے بڑھ کے اور کیا سزا اللہ ہوگی سے تو کہ خفیہ نہیں ہے نا؟ جی اس سے بڑھ کے اور کیا سزا ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے اس پہ لعنت فرما دی، تو اس سے بڑھ کے ایک مسلمان کے لیے اور سزا ہو سکتی ہے؟ بالکل کوئی اور سزا نہیں۔